الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم وقال الله سبحانه وتعالى إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون وقال الله سبحانه وتعالى وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ. میرے محترم دوستو، بات کی شروع ہونے سے پہلے چند باتیں اچھی طرح ذہن نشین کر لیں تاکہ اس تھوڑی سی مجلس میں پورا نفع ہم کو ملے. My respected brothers, Maulana recited few verses of the Holy Quran, and he said, we all sit together attentively so we all can take the complete benefit of this knowledge. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر آدمی یہ طے کرے کہ شروع سے لے کر اخیر تک مجھے مجلس میں رہنا ہے تاکہ پوری بات سنے، پوری بات سمجھے. Every individual make this commitment that we will sit from the beginning till the end of the gathering. So we listen to the talk and we also understand what is being said. جب پورا سنیں گے اور سمجھیں گے تو ہی پورا کر سکیں گے، اور جب پورا کریں گے تو عمل کا پورا نفع ملے گا. ادھورے عمل پر کبھی کام کا پورا نفع نہیں ملتا. When we listen in totality, then we will do what we have understood, and we will do the amal in completion and complete it fully. Then we will benefit from that completion. دوسری بات یہ ہے کہ پوری بات دھیان اور توجہ سے سنیں کہ جسم بھی یہاں ہے، دل دماغ بھی یہاں ہے، تاکہ بات کانوں کے راستے سے دل تک پہنچ جائے. جو بات دل تک پہنچے گی وہ زندگی کے رخ کو صحیح کرے گی. And also make this intention that we listen to the talk attentively. We are here physically and with our minds. So whatever will enter into the ear will go into the heart, and what goes into the heart will put us on amal, and that will bring a change in our lives. اسی کے ساتھ میں عمل کی نیت سے بات کو سنیں، اس لیے کہ اللہ کی طرف سے جو داد و دہیز کا نظام ہے وہ آدمی کی نیت ہے. اسی لیے فرمایا وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَىٰ، فرمایا ہر آدمی کو وہ چیز ملے گی جس کی اس نے نیت کیا. جب عمل کی نیت سے بات سنیں گے تو اللہ عمل کی توفیق دیں گے، اور ہر حال میں اللہ عمل کرا دیں گے عمل کی نیت کی وجہ سے. And one precondition is we listen to the talk with the intention of practice. Because he narrated the hadith, the meaning of it is a person will get what he made the intention. So the result is also based on intention. When we will listen to the talk with the intention of practicing, then Allah will give the practical amal in our lives. اچھی طرح سننے کی، سمجھنے کی اور اچھی طرح کرنے کی نیت کے ساتھ پورے عالم میں پہنچانے کی نیت سے بات کو سنیں. Listening to the talk with full attention and with this intention that I will practice, and while practicing I'll convey it to the entire humanity in the whole world. پورے عالم میں اور ساری انسانیت تک بات کے پہنچانے کا راستہ یہ ہے کہ جہاں تک اور جتنوں تک جا سکتے ہیں اپنی زندگی میں خود جانا، اور جہاں تک نہیں جا سکے اور جتنوں تک نہیں جا سکے وہاں تک بات کو پہنچانے کے لیے اپنی زندگی میں کام کرنے والا بہترین عملہ بنا کر کے مرے تاکہ اس کام کو ہمارا عملہ پورا کرے. یہ محنت کا صحیح رخ ہے. So while us practicing how we can convey it on a global level to the entire humanity, we need to physically ourselves go out and reach those people. And where we cannot and we are limited, then we create the workers, a group of workers who are dedicated before we die from this world, so they can take the message all over the world. So physically taking the message, going out. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو محنت کا یہی رخ دیا گیا اور آپ کو بڑا کام دیا گیا. آپ کی محنت کا میدان پورا عالم ہے،
ساری انسانیت ہے اور قیامت تک کا زمانہ ہے، اور اتنے بڑے کام پر قابو پانے کے لیے آپ کو صرف 23 سال کا زمانہ دیا گیا۔ اس 23 سال کے زمانے میں آپ نے کیا کیا؟ آپ نے انتھک محنت کرتے ہوئے حجاز میں کام کیا، جبکہ آپ کی محنت کا میدان پورا عالم ہے، اور پورے عالم کے کام پر قابو پانے کے لیے 23 سال میں آپ نے سوالات کا بہترین مجمع تیار فرمایا جو آپ کی زندگی کا آئینہ تھا۔ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, he was given this mission of the entire world till the day of judgment and the whole humanity. And he was given a short life of 23 years. And his field of practical effort was limited to Hijaz, to the Arabian Peninsula. But in that short time, he built a group of more than 124,000 companions who were the mirror of his life, to take this message to the entire world. اس لیے محنت کا رخ کام کو صحیح کرنا ہے اور صحیح کام کرنے والا آدمی بنانا ہے۔ So the direction has to be correct, and we create correct workers who will be dedicated on the correct pattern. ان بنیادوں کو سامنے رکھ کر ہم پوری بات کو سنیں، And keeping these foundations, we listen to the complete and entire talk. ٹھیک ہے انشاءاللہ آخر تک سنیں گے نا، بیچ میں کوئی اٹھے گا نہیں نا۔ I think nobody will get him shown. میرے محترم بزرگوں دوستو، ہمارے اور پوری امت کے اور انسانیت کے جتنے مسائل ہیں انفرادی اجتماعی، ان سارے مسائل کا حل صرف اللہ کی مدد میں ہے۔ My respected brothers, the individual and collective masail, issues and problems, solution lies only and solely in the help of Allah subhanahu wa ta'ala. اللہ کی مدد کے بغیر نہ ہمارا چھوٹا مسئلہ حل ہو سکتا ہے اور نہ بڑا مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ Without the help and assistance from Allah, neither a small issue can be solved, neither a major issue can be solved. اسی لیے اللہ جل شانہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر اللہ جل شانہ تمہاری مدد کرے اور تمہاری تائید کرے تو دنیا میں کوئی بھی طاقت تمہارے پر قابو نہیں پا سکتی ہے، اور اگر اللہ اپنی مدد کا ہاتھ کھینچ لے تو فرمائے کون ہے جو تمہاری مدد کر سکتا ہے، اور ایمان والوں کو صرف اور صرف اللہ ہی پر اعتماد کرنا چاہیے۔ And Allah subhanahu wa ta'ala says, if Allah helps you and Allah supports you, then nobody can overpower you. And if Allah takes away His help, then who can come for Him? And believers have their trust only in Allah subhanahu wa ta'ala. اور اللہ کی مدد کا ذابطہ اللہ کے دین کی مدد ہے، اسی لیے اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ضرور بھی ضرور اس کی مدد کریں گے جو اللہ کے دین کی مدد کرے۔ So the zapta, the rule, the law of Allah subhanahu wa ta'ala to send His help is to assist His deen. The person who will do the assistance of the deen of Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala's promise is with him. اب اللہ جل شانہ نے یہ دین کی مدد کے اور تائید کا ایک کام ہم کو عطا فرمایا ہے۔ And Allah subhanahu wa ta'ala, for the help and for the assistance of deen, has given a discovery. اب اس کام کو ہم کیسے کریں اور کتنا کریں جو ہمیں اللہ کی مدد تک پہنچا دے۔ And this work and this effort that Allah has given, how much of it we do and how we do, that Allah's help comes down. اللہ کی مدد تک پہنچنے کے لیے محنت ہے، اور محنت کا ایک صحیح طریقہ ہے اور ایک اس کی محنت کی مقدار مطلوب ہے۔ جب یہ دو چیزیں ہو جائے گی تو اللہ کی مدد ساتھ ہو جائے گی۔ So to reach the divine help of Allah subhanahu wa ta'ala, we have to fulfill the direction of the effort and the level of the effort. Both has to be reached. اور جب اللہ تعالیٰ کی مدد وسعت ہو جائے گی محنت کے صحیح ہونے کی وجہ سے،
اور محنت کی پوری ہونے کی وجہ سے تو سب سے پہلا مسئلہ ہمارا جو ہے وہ ہدایت کا ہے، تو ہدایت کا مسئلہ حل ہو جائے گا. So if the direction of the effort is correct and the level of the effort is fulfilled, the first issue that Allah will solve is the issue of guidance. اس لیے کہ ہر انسان کی سب سے بڑی ضرورت ہدایت ہے، اور اتنی ہدایت کا حصول کہ جو اللہ کے سارے فرائض پر کھڑا کر دے اور سارے حرام سے بچا دے، یہ ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض عین ہے. And how much hidayat? That level of hidayat that will make us stand on the fara'id, on the obligations, and protect us and refrain us from all the prohibitions. That much of hidayat is farz ayn on every Muslim. اس لیے کہ آدمی جو پورے دین پر چلے گا وہ ایمان اور ہدایت کی طاقت سے چلے گا. And the human being, when he follows deen and the level of deen, he follows in proportional to the hidayat and iman. انسان معلومات کی وجہ سے دین پر نہیں چلتا اور وسائل کی وجہ سے دین پر نہیں چلتا، بلکہ اندر کی ایمان اور ہدایت کی طاقت ہے جو اس کو پورے دین پر چلاتی ہے. So insan, this human being, does not follow deen on the basis of information or on the basis of, medium and the media. No, iman and hidayat. اس لیے میرے محترم دوستو، سب سے بڑا مسئلہ ہدایت کا ہے، یہ حل ہوگا وہ اللہ کی مدد سے حل ہوگا. So the greatest issue of hidayat, this will be solved by through hidayat. اسی لیے اللہ جل شانہ فرماتے ہیں اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. فرمایا اللہ کی مدد آ گئی اور فتح مکہ ہو گیا، آپ کیا دیکھیں گے؟ آپ دیکھیں گے کہ فوج کی فوج، جماعتوں کی جماعتیں، ملک کے ملک اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں. تو جب محنت صحیح ہو جائے گی اور پوری ہو جائے گی تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ محنت کرنے والوں کو ہدایت کا وہ مقام عطا فرمائیں گے جو اللہ کی یہ مطلوب ہے اور پسندیدہ ہے. So my respected brothers, to get that hidayat, we need the help of Allah subhanahu wa ta'ala. And the verses Maulana recited, that Allah subhanahu wa ta'ala is informing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, when you see the divine help of Allah is coming down, what is the consequence? You see people coming into hidayat. So first and foremost, the issue of hidayat will be solved by getting the help of Allah subhanahu wa ta'ala. اور جب محنت کرنے والے ہدایت کے اس مقام پر پہنچیں گے جو اللہ کی پسندیدہ ہے تو اللہ ان کے ہاتھوں دنیا میں ہدایت کو چلائیں گے. And when the people who are doing the effort, they reach that level of hidayat, Allah will use them for the guidance of humanity. یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے پوری امت کا اور انسانیت کا. And this is the greatest issue facing the whole ummah and the whole humanity. اس لیے کہ جو ہدایت کے ساتھ جیے گا اور ہدایت پر مرے گا اس کی دنیا بھی بنے گی، اس کی آخرت بنے گی، ورنہ اس کی دنیا بھی اجڑے گی، اس کی آخرت بھی اجڑے گی. A person who will live in this world with hidayat, Allah will build his dunya as well as his hereafter. And the one who lives with misguidance, his dunya is destroyed and his akhirat is also destroyed. دوسرا ہر انسان کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ روزی روٹی کا ہے اور ضروریات زندگی کا ہے کہ جب اللہ کی مدد کام کے صحیح اور پورا ہونے کی وجہ سے ساتھ ہو جائے گی تو اللہ روزی روٹی کے مسئلے کو آسان کر دیں گے، آسان بھی کریں گے اور برکت والا بنا کر کے بھی دیں گے کہ خود بھی کھائے گا اور نسلیں بھی کھائے گی اور ختم نہیں ہوگا. یہ جو ہوگا وہ اللہ کی مدد سے ہوگا. The second issue is the issue of sustenance. So when we are on the right level of hidayat, we reach that maqam, then Allah subhanahu wa ta'ala will solve the second issue of rizq, sustenance, by giving barakat. And such barakat, such blessings in it, that not only will he feed himself, his generations will feed on it and it will not deplete. تیسرا مسئلہ یہ ہے
کہ ہر انسان کی زندگی میں انفرادی اجتماعی الجھنیں ہوتی ہے، پریشانیاں ہوتی ہے، تو اللہ کی مدد سے وہ الجھن اور پریشانیاں ختم ہو جائے گی اور اللہ زندگی کو عافیت والی بنا دیں گے. اور ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ عافیت کی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صلی اللہ العافیہ، اللہ سے عافیت مانگو. عافیت زندگی میں آ جائے گی تو جینا بھی آسان ہو جائے گا اور مرنا بھی آسان ہو جائے گا. The third issue is every one of us has ups and downs in our individual life, in our domestic life, our family life, some non-idealities. Allah subhanahu wa ta'ala through this hidayat will provide us afiyat, safety. So there's no English translation of the word afiyat. Allah will give us that security and safety such that living will be enjoyable and death will also be enjoyable. And Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, that's why he instructed sallallahu al-afiyah, that when you make dua, ask afiyat from Allah. Such a bounty. And this word, this is a third thing Allah will give through hidayat. جس کو اللہ تعالیٰ نے حیات طیبہ کا نام دیا ہے قرآن میں، کہ اللہ تعالیٰ پاکیزہ زندگی دیں گے، جس کی وجہ سے روٹی کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا اور عافیت کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا. Allah subhanahu wa ta'ala coined that term, pleasant and pure life. Allah will give in this world that if living and dying, the person will be in the pleasure. Such life Allah will give through this happiness. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی ہے تو انسانیت کا سب سے بڑا مسئلہ ہدایت کا یہ الجھا ہوا تھا. گمراہی آخری درجے کی تھی. یہاں تک کہ بیت اللہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے تو پورے عالم کا کیا حوال ہوگا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam was given prophethood. My respected brothers, humanity was in utter misguidance, and the climax of misguidance we can understand from the fact that there were 360 idols inside the house of Allah in Kaaba. So if 360 idols were inside Kaaba, what was the level of misguidance in the entire world? لیکن جب محنت صحیح ہو گئی 23 سال میں تو ہدایت کا مسئلہ حل ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے مجمع کو ہدایت کا وہ مقام عطا فرمایا کہ قیامت تک کے آنے والے ایمان والوں اور انسانوں کے لیے صحابہ کی زندگی نمونہ ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اصحابی کا نجوم بیائی مقتدر میں چلے تو میرے سارے صحابہ ستاروں کے مانند ہے، جن کے پیچھے بھی تم چلو گے وہ تم کو اللہ کے اوپر جنت تک پہنچا دیں گے. ہدایت کا وہ مقام اللہ نے ان کو عطا فرمایا. And when they reach the level of hidayah, the effort reach that level of hidayah, then my respect to Allah subhanahu wa ta'ala solved the issue of misguidance to the extent that Allah made Sahaba the role model for the entire humanity. Such that Rasulullah sallallahu alaihi wasallam says, "Ashabi kal nujum bi ayyihim iqtadaytum ihtadaytum." My companions are like guiding stars. Any one of them you follow, you will be guided. ابتدائی حالات ایسے ہیں تنگی ترسی کے اور روٹی کی کمی کے کہ پوری سب کی سب بھوک کی وجہ سے گر جا رہی ہے. سواریاں اتنی کم ہیں کہ 10 آدمی ایک سواری پر باری باری سوار ہوتے ہیں، پیر پھٹ گئے چیپڑے باندھ کر کے چل رہے. کپڑوں کی اتنی کمی ہے کہ ایک دوسرے کی اوٹ میں بیٹھتے ہیں تاکہ سطر نہ چھوٹے، سطر نہ کھلے. اتنی تنگی ترسی کے ساتھ کام ہوا. لیکن اللہ تعالیٰ نے صرف 25 سال کے عرصے میں 23 سال نبوت کا زمانہ ہے اور 2 سال سے کچھ زیادہ زمانہ صدیق اکبر کا زمانہ ہے. یہ محنت کا ہے، کھپنے کا ہے، مٹنے کا ہے، اپنے آپ کو لگانے کا ہے، جس کے نتیجے میں اللہ نے اتنی روٹی دیا کہ صدیوں تک وہ کھاتے کھلاتے رہے، ختم ہو کر کے نہیں دیا. So by respect, all that happened in the short 23 years of life. And then he's saying materially they were so behind that in one saf, due to the pangs of hunger, Sahaba would fall down. They don't have enough clothes to cover themselves. They don't have enough transportation. They're sharing 10 people riding one camel. They don't have shoes. They're tying pieces of cloth on their feet to walk. This was the dire condition of Sahaba
but the short life of the 33 years of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and the little over 2 years of Hazrat Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu, Sahaba put whatever they could for the effort of deen. And the nizam of barakah that Allah, which He talked about as the second bounty, which is about blessings and barakah Allah gives, that Sahaba saw such bounties of Allah, not only them, generations kept on feeding on that sustenance and it never decreased. میرے محترم بزرگوں دوستو، ابتدائی کام میں اتنی الجھنیں اور پریشانیاں تھی کہ پرائے تو مخالف ہوئی تھے، اپنے بھی مخالف تھے، اور پوری دنیا یہ چاہ رہی تھی کہ جو بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں چلانا چاہتے ہیں وہ نہیں چلنا چاہیے، اور اس کے لیے جتنی تدبیریں کر سکتے ہیں اور جتنا مکر کر سکتے ہیں اپنی تمام تر طاقتیں انہوں نے لگا دیا. لیکن جب محنت صحیح ہو گئی اور پوری ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے ان ساری الجھنوں کو اور پریشانیوں کو ختم کر کے ایسے عافیت کے حالات پیدا کر دیے کہ مدینہ منورہ میں سارے زکوٰۃ کے دینے والے ہیں، کوئی زکوٰۃ کا لینے والا نہیں ہے، اور مدینہ منورہ پر کوئی میلی نگاہ سے آنکھ اٹھا کر دیکھ نہیں سکتا ہے. جو میلی آنکھ سے دیکھے گا اس کی آنکھ پھوڑ دی جائے گی، اور جو برے ارادے سے ہاتھ لمبا کرے گا اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا، اور جو بے برے ارادے سے قدم اٹھائے گا اس کا قدم توڑ دیا جائے گا. اللہ نے ایسے عافیت کے حالات پیدا کر دیے. My respected brothers, such conditions, Sahaba, materially they were behind. And then he said the opposition was not just from distant and others, even own blood relatives were standing against the prophethood of Nabi sallallahu alaihi wasallam. That their mission was, no matter what, in any and every condition, will not let the message of Muhammad sallallahu alaihi wasallam go forward. They tried on their best. So materially they were inferior, and socially they were opposed by their own relatives. But the effort that Sahaba and Rasulullah sallallahu alaihi wasallam did, such conditions came and such barakah came, such afiyat, that there was no person to accept zakah in Madinah Munawwarah when Sahaba wanted to take zakah. Anybody who would lift their hands against Madinah, Allah will break their hands. Anybody who will look at Madinah Munawwarah with ill intentions, Allah will blind their eye. Anybody who will move forward with their feet, Allah will freeze their feet. Such bounties and such protection and such afiyat Allah gave in the life of Madinah Munawwarah. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لا تصلح آخر هذه الامه الا بما صلح به اولها. فرمایا اس امت کا آخری طبقے کی صلاح ہو نہیں سکتی ہے اور سدھار ہو نہیں سکتا ہے مگر اس راستے سے جس راستے سے قرن اول کے لوگوں کی اصلاح ہوئی اور ان کے حالات بنے اور ان کا دین بنا. اسی راستے سے آخری زمانے میں بھی اس زمانے کے لوگوں کے حالات بنیں گے. So Imam Malik rahmatullah alayhi, he mentioned in one of his narrations sayings that the islah and the correction of the latter part of the ummah cannot be done except with the same effort that was used for the people of the first golden century, the diamond. Only with that effort the correction and the islah of the latter part of the ummah will be done. میرے محترم بزرگوں دوستو، اللہ تعالیٰ نے پوری امت پر اور انسانیت پر رحم فرما کر دعوت کا یہ عظیم کام اور طاقتور کام مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے سے چلا کر یہ ہمارے پر اور امت پر اور انسانیت پر بہت بڑا احسان کیا ہے. My respected brothers, Allah subhanahu wa ta'ala, by His sheer mercy, in this time and age, through the efforts of Maulana Ilyas, he revived back that noble effort. And he gave us that effort by His grace, by His favor, and we should be valued. اس لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں اس کام کو کار نبوت یقین کرتا ہوں، میں اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم والا کام سمجھ کر رہا ہوں. اور یہ فرماتے تھے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے قرن اول کا ہیرا عطا فرما دیا کہ قرن اول میں اللہ تعالیٰ نے کام کو جس رخ سے اٹھایا تھا
اللہ نے وہ کام کا رخ مجھے عطا فرمایا. That's why Maulana Ilyas Rahmatullah alayhi, if you read his biography, his sayings, is to say that I consider this work as the work of prophethood. It's the work of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. They say Allah has given me the diamond of the first century. With this yaqeen, I do this work. اسی لیے فرمایا جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ اس محنت سے کیا چاہتے ہیں کہ آپ کہہ رہے سب کو نکلنے کے لیے محنت کرنے کے لیے جس محنت سے چاہتے کیا ہیں بھائی جاگ کر بات کو سنیں اور جاگ کر سننے کا آسان راستہ یہ ہے کہ آنکھیں بند نہیں کرنا نیچے دیکھنا نہیں کہاں دیکھنا میری طرف دیکھنا آنکھیں بند کرو گے نیچے دیکھو گے ٹیک لگاؤ گے تو نیند آ جائے گی اور آنکھیں بند ہو گئی تو کان بند ہو گئے. مجلس میں ہونے کے باوجود یہ کوئی بات دل تک جائے گی یاد رکھو یہ بات دل تک جانے کے لیے ضروری ہے کہ کان کھلے ہو اور کان کھلا ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آنکھ کھلی ہو. اس کے لیے سب سے درخواست ہے کہ جاگ کر کے بات کو سنیں. کہو تم کو نہیں سمجھ میں آتا ہو کہنا تو میں کہوں ہاں کہو گھبرا تو مت نہیں اور کچھ نہیں بولوں گا. Listen to the talk in the, stay awake while listening to the talk. And he's saying the way to stay awake is don't close the eyes and don't look at the ground. Look at the speaker, look at him. The moment the eyes close, the ears automatically close. Once the ears close, it's as if you're not sitting in the gathering. No talk will enter the house. So it's of no use. So inshallah all of us will stay awake inshallah. آپ لوگ تھک کر آئے ہو مجھے معلوم ہے پورا دن کام کر کے لیکن اس کے باوجود بھی آپ آئے ہیں آپ لوگ قابل قدر ہیں. یہ 1 گھنٹہ سوا گھنٹہ ہم لوگ جو بیٹھے ہیں اس سے پورا نفع ہم کو ملنا چاہیے. یہ اسی وقت میں ہوگا جب بات سننے کا حق ادا ہو جائے. I'm saying I realize you all are tired from your full day work and this is something very valuable in the eyes of Allah. We value your sacrifice. The fact that you are here, how we can make use of this hour and a half and benefit from it. Stay awake and listen to the talk inshallah. یہ ضروری باتیں ہیں جو ہم سب کو اچھی طرح سمجھنا ہے. These are important talks and we have to understand these details very attentively and fully so we can do the work. اس لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ آپ اس محنت سے کیا چاہتے ہیں. فرمایا میں اس محنت سے یہ چاہتا ہوں کہ امت اس محنت کو کرتے کرتے اس سطح تک پہنچ جائے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم امت کو چھوڑ کر گئے تھے. People ask Maulana Ilyas Rahmatullah alayhi, what do you intend through this work? What do you want from people? They always say, go out, take Jamaats out, live in the path of Allah. What's your goal? He said, only one goal. That is, take the ummah back to the level at which Rasul sallallahu alayhi wa sallam left the ummah. اس لیے ہمارے کام کی منزل چلا 4 مہینہ نہیں ہے اور 3 دن نہیں ہے. یہ ابتدائی کام ہے محنت کی ابتدائی شکل ہے. وہاں تک پہنچنے کے لیے منزل وہ ہے. اس لیے کہ اللہ کو جو زندگی پسند ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی زندگی پسند ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا کا پروانہ ان کو دیا ہے اور پوری امت کے لیے معیار حق صحابہ کی جماعت ہے. اور میں حق کیا ہے مانا علیہ و اصحابی. حضور صاحب نے فرمایا حق وہ ہے جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہے. تو ہماری منزل صحابہ ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم صحابی بن جائیں گے. ہاں جو بنیاد صحابہ میں زندہ تھی وہ قیامت تک امت میں سینکڑوں مرتبہ زندہ ہو سکتی ہے اور اللہ کی مدد امت کے ساتھ سینکڑوں مرتبہ ہو سکتی ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے دین قیامت تک کے لیے دیا ہے اور امت قیامت تک کے لیے ہے. So our manzil, our destination, my respectful listeners, is that level at which Rasulullah sallallahu alaihi wasallam left this ummah. Our destination is not 40 days and 4 months. These are the initial stages to make us reach that level. And what is that? That is the life of Sahaba. Because the life of Sahaba of Medina Munawwara, Allah subhanahu wa ta'ala has declared His raza, His pleasure with the lives of Sahaba. We will not become Sahaba, but
Maulana is saying, because humanity is till the day of judgment, Deen is till the day of judgment. Any time we imitate Sahaba and the lives of Sahaba, the same number of times the help of Allah is going to come down, because Deen is till the day of judgment. جو بنیادیں صحابہ میں زندہ تھی، جب جب امت میں ایک معتد ہی مجمع میں وہ بنیادیں زندہ ہوگی، اللہ اس مجمع سے وہ کام لیں گے جو اللہ نے صحابہ سے کام لیا. اگر وہ تھوڑے ہوں گے تو اللہ اپنے لشکروں کو ان کے ساتھ کر کے زیادہ کر دیں گے. اگر وہ کمزور ہوں گے تو اللہ اپنی مدد ان کے ساتھ کر کے ان کو قوی بنا دیں گے، اور اللہ ان سے وہ کام لیں گے جو اللہ نے صحابہ سے لیا، اور قیامت کا کوئی بھی طاقت اللہ کے ارادے کے بیچ میں حائل نہیں ہو سکتی. So my respected brothers, people ask, who is on haqq, who is on truth? Said Rasulullah said, Ma ana alayhi wa ashabi, on what me and my sahaba were. So he's saying, we have seen historically, and we'll keep on seeing, any group of Muslims who imitated and established the life pattern of Sahaba, Allah subhanahu wa ta'ala sent the same help on them. And Allah subhanahu wa ta'ala gave the same bounties. And this will keep on continuing till the day of judgment. So we need to come on that pattern of Sahaba. اور 100% صحابہ میں دو بنیادیں زندہ تھی. ایک تو پورا دین اپنی حقیقت کے ساتھ 100% ایمان والوں میں پایا جاتا تھا، اس لیے کہ دین ہے اور ادھورا ہے تو دنیا میں نقد مصیبت آئے گی، اور اگر دین پورا ہوگا تو اللہ کی نقد مدد آئے گی. ایک تو پورا دین حقیقت کے ساتھ 100% ایمان والوں میں زندہ تھا. So there were two foundations in the lives of Sahaba. Now we're coming, what is that life of Sahaba? What is that foundation? Two foundations. One, Deen, religion in its totality. If Deen is alive partially, it will be a source of calamities in our life. If Deen is in totality, this will draw the help of Allah subhanahu wa ta'ala. So first foundation is Deen in its totality. دوسری بنیاد 100% صحابہ میں یہ زندہ تھی کہ 100% صحابہ نے اپنی جان کو اور مال کو اللہ کے دین کے مقابلے میں قیمت بنایا تھا. کہ ہماری جان کی اور مال کی اللہ کے دین کے مقابلے میں کوئی بھی قیمت نہیں ہے. ایک جان کا تقاضا ہے تو ایک لگائیں گے، اور خاندان لگانے کا تقاضا ہے تو خاندان لگائیں گے، اور 1 روپیہ لگانے کا تقاضا ہے تو 1 روپیہ لگائیں گے، اور جھاڑو مار کر لگانے کا تقاضا ہے تو جھاڑو مار کر لگائیں گے. اس لیے کہ اللہ بڑے، اللہ کا دین بڑا. یہ دو بنیادیں 100% ایمان والوں میں زندہ تھی، جس کی بنیاد پر اللہ نے ایک کمزور اور چھوٹی جماعت کے ہاتھوں اتنا بڑا کام دنیا میں لیا. So the second foundation, so these foundations were in 100% Sahaba. The second foundation was, in comparison to Deen, Sahaba considered their wealth and their life insignificant. If it required one life, they gave that one life for the Deen of Allah. If it required the entire family and family members, they gave the entire family for the Deen of Allah. If it required 1 rupee, they gave 1 rupee. If it required that they had to physically sweep the dirt and make the money to give in the path of Allah, they did that. Why? Because in comparison to Deen, Mal and Jan, life and wealth, are insignificant. These were the two foundations in the life of every Sahabi. جب یہ منزل بنا کر کے محنت کو صحیح کریں گے اور پورا کریں گے تو اللہ اپنے فضل سے یا تو وہاں تک پہنچا دیں گے، اور اگر وہاں تک نہیں پہنچے اور راستے میں مر گئے تو اللہ پہنچے ہوئے لوگوں کے ساتھ حشر فرمائیں گے. اس لیے کہ اللہ کا ضابطہ یہ ہے کہ ایک آدمی حج کے لیے ٹورنٹو سے نکلا اور احرام کی حالت میں ٹورنٹو کے ایئرپورٹ پر مر گیا تو اللہ اس کو حاجی اٹھائیں گے. ایک آدمی نے حفظ شروع کیا اور حافظ بننے سے پہلے مر گیا تو اللہ قیامت کے دن اس کو حافظ اٹھائیں گے. اس لیے یہ منزل بنا کر ہم چلتے رہیں گے اور صحیح چلیں گے اور محنت پوری کرنے کے لیے اپنی محنت کو بڑھاتے رہیں گے تو اللہ یا تو وہاں تک پہنچا دیں گے، اور اگر یا تو نہیں پہنچے اور راستے میں مر گئے تو دونوں حالتوں میں ہم کامیاب ہو جائیں گے. پہنچنے والا بھی کامیاب ہو جائے گا اور راستے میں مرنے والے کا حشر بھی ان کے ساتھ ہو جائے گا. So if we make this our destination, the life of Sahaba, and we continue doing the effort in the correct pattern,
and fulfill the level of sacrifice of that effort, then my respected brothers, either Allah will make us reach that destination, and if death is written, we die, Allah will raise us among them. He said, because from the hadith it is deduced, a person leaves Toronto with ihram, and before he boards the flight, he dies on Pearson Airport, Allah will count him as a Haji. A person, he started Hifz of Quran, before completion of Hifz, he passed away, Allah will raise him as a Hafiz of Quran. So his manzil was the life of Sahaba. He did not reach, he rather died early, Allah will raise him up. میرے محترم بزرگوں دوستو، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پوری امت کو محنت کی 2 بنیادوں پر اٹھایا ہے، ایک نقل و حرکت پر اور ایک مقامی محنت پر. ایک مہاجرین ہے اور ایک انصار ہے. ہجرت اور نصرت کی محنت نقل و حرکت ہے اور مقامی محنت ہے. اور آپ نے 2 ہی جماعتیں بنائی، تیسری کوئی جماعت نہیں ہے. آپ کی محنت سے یہ 2 مجمع تیار ہوا، ایک مہاجرین کا اور ایک انصار کا. اور اللہ جل شانہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. فرمایا سابقین اولین مہاجرین اور انصار میں کے، اور جو ان کے پیچھے پیچھے چلا، اللہ ان سے بھی راضی ہو گیا اور پیچھے چلنے والوں سے بھی اللہ راضی ہو گیا. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ایک آدمی نقل و حرکت میں بھی نہیں ہے اور ایک آدمی مقامی محنت میں نہیں ہے، تو کیسا مسلمان ہے؟ اس لیے کہ مسلمان کی تو یہی 2 حالتیں ہیں کہ یا تو اپنے ساری مشغولیت کو چھوڑ کر اللہ کے راستے میں پھر رہا ہوگا، اور جب پھر کر یہ پاس آ جائے گا تو اپنے گھر کاروبار کی دیکھ بھال کے ساتھ مقامی محنت میں لگا ہوا ہوگا. یہی 2 محنت کی شکلوں پر آپ نے پوری امت کو اٹھایا ہے. So Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, he raised his companions on these 2 foundations. One is to go out in the path of Allah subhanahu. They are always mobile in the path of Allah subhanahu, leaving their homes, leaving their towns, leaving their cities, not domestic, rather in travel. And the second was they are engaged in the local effort. These are the 2 wings of the effort of the. Either you are muhajir or you are ansar. We are migrants in the path of Allah, or we are the helpers of deen of Allah in our locality. There is no third category. And Allah subhanahu wa ta'ala in Surah Tawbah, he says, وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ. Those predecessors from the 1st century, from the awwaleen, muhajirin and ansar, the immigrants and the helpers, and those who will follow them in good footsteps. Allah is pleased with them, they are pleased with Allah. So my respected brothers, Maulana Abdur Rehman used to say, a Muslim who is neither a muhajir, is neither immigrant in the path of Allah, neither he is doing any local effort of deen, what kind of a Muslim is he? He is not in the 2 groups of Sahaba that Allah wants us to be. اس لیے میرے محترم دوستو، اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا کام ہمارے ہاتھوں میں دیا ہے، تو اس کام کو ہم کیسے کریں اور کتنا کریں، کرنے کا طریقہ صحیح ہونا چاہیے اور محنت پوری ہونی چاہیے، مقدار پوری ہونی چاہیے، تو اللہ کی مدد تک پہنچنا ہوگا. اس لیے کہ ہمارے ذمے ہے گٹلی کو صحیح طریقے سے زمین میں رکھنا. درخت اللہ بناتے ہیں، آپ نے 5 میٹر نیچے ڈال دیا کہ بھائی اگے گی گٹلی، کہ بھائی بولو، آپ نے زمین پر پھینک کر آ گئے تو گٹلی اگے گی؟ نہیں اگے گی. صحیح اگانا یہ آپ کے میرے ذمے ہے، درخت بنانا اللہ کے ذمے ہے. نقطے کو صحیح جگہ رکھنا یہ آپ کے میرے ذمے ہے. انسان اللہ بناتے ہیں. ایسا ایک محنت ہے اور اس محنت کا ایک صحیح نظام ہے، اس کو صحیح طریقے سے کرنا یہ ہمارے ذمے ہے. جب اس کو صحیح طریقے سے کریں گے تو سب سے پہلے اللہ کہنے و کرنے والے کو بنائیں گے. اس لیے کہ محنت کرنے والوں کو بنانے کے لیے ہے. جب محنت کرنے والے بنیں گے تو عالم بنے گا. اگر محنت کرنے والے نہیں بنے تو کبھی بھی عالم نہیں بن سکتا. یاد رکھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کے زمانے میں ایک مجمع صحابہ کا بنا ہے جن کے ہاتھوں پورا عالم بنا ہے. یہ محنت کی صحیح شکل ہے کہ سب سے پہلے محنت کرنے والا عملہ بنے اور ان کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ عالم بنا دیں گے. یہ اللہ کا نظام ہے. تو یہ محنت سب سے پہلے
ہم کو بنانے کی محنت ہے، تو ہمارے بننے میں کیا چیزیں ہیں؟ My respected brothers, because Sahaba Ridwanullah Ajma'in fulfilled this effort in the correct direction. A very small Jamaat, Allah made them the guides for the entire humanity. He's saying we have to do the effort correctly and we have to increase the level of the effort so we reach that miqdar, that quantity that Allah wants. This is in our control. The due process we need to follow. The result Allah will give. He's saying when you are farming, we have to put the seed in the correct direction. If you bury the seed 5 meters down the ground, will you get a tree? No. And if you throw it above the ground? No. We need to put the seed in the right direction, right orientation, right depth. Allah will do His job of growing the tree. We won't grow the tree, Allah will grow the tree. We need to do the effort correctly. Allah will give us hidayah. First and foremost is our correction. By the effort of deen, the correction of the workers is the primary focus. If the workers are not corrected, how can they correct the entire world? Sahaba Ridwanullah Ajma'in, the effort of Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam created that small jama'ah that got themselves corrected, rectified. Then they became the models for the humanity. This is what is wanted. Each and every one of us gets that self-rectification first and foremost through this effort. صرف 23 سال میں نبوت کے زمانے میں اور خلافت راشدہ کے 30 سالہ دور میں آدھی صدی میں اللہ نے پورے عالم کو بنا دیا. اس لیے ایک مجمع بن گیا کہ جس کو دنیا کے سامنے پیش کر سکتے ہیں کہ یہ اسلام ہے اور یہ مسلمان ہے، اور ایک ماحول تیار ہو گیا کہ دنیا میں پیش کر سکتے ہیں کہ اسلام سمجھنا ہے تو ہمارے ماحول میں آؤ، یہاں کر 2 ہفتے آؤ رہو، یہاں سے دین سمجھ کر کے واپس چلے گئے. So in a short period of 23 years of the life of Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, 30 years of the Khilafat Rashidin, in half a century, that group was brought alive that taught civilization to the entire humanity. And those who wanted to learn deen, they could come in Medina and stay for 2 weeks and take the teachings from Medina. Such environment was established when the effort was done on a correct pattern. اب میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، یہ جو دعوت کی محنت ہے وہ دعوت والوں کا کیا بنانے کے لیے ہے؟ کیا بنانا مقصود ہے دعوت تبلیغ کی محنت سے؟ فرمایا اس محنت سے سب سے پہلے محنت کرنے والے کا دل بنے. اس لیے کہ جب تک دل نہیں بنے گا جب تک آدمی کا بدن نہیں بنے گا. اس لیے سارے نبیوں کی محنت کا میدان انسانوں کے دل ہے. سارے نبی دلوں پر محنت کرتے ہیں کہ دل بن گیا تو آدمی بن گیا، اور دل بگڑ گیا تو آدمی بگڑ گیا. تو یہ تبلیغ کی محنت سب سے پہلے محنت کرنے والے کا دل بنانے کی محنت ہے. So what is the intent here? What do we want to correct by the work of da'wah, of the workers of da'wah? I was saying the first and foremost thing is to correct and rectify this heart. Once the heart is corrected, the whole body is corrected. That's why if we see the life of every prophet, the field of effort was the hearts of humanity. We need to work on our hearts, correct this heart. اب دل کا بننا کیا ہے؟ فرمایا دل کا بننا یہ ہے کہ دل کا رخ اللہ کی طرف ہو جائے، اللہ کے حکموں کی طرف ہو جائے اور آخرت کی طرف ہو جائے. یہ دل کا بننا ہے. دل کا رخ مخلوق کی طرف ہے، اور دل کا رخ مال کی طرف ہے، اور دل کا رخ دنیا کی طرف ہے. تو یہ بگڑا ہوا دل ہے. اس بگڑے ہوئے دل سے کبھی دین تک رسائی نہیں ہو سکتی. یاد رکھیں، پورے دین تک رسائی کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے آدمی کے دل کا رخ اللہ کی طرف ہو جائے، اللہ سے محبت ہو جائے، اللہ کا ڈر دل میں لگنے لگے، اور ہر حال میں اللہ کی ذات پر یقین آ جائے کہ میری زندگی کے بننے بگڑنے کا تعلق ملک مال سے نہیں ہے، ڈگری اور عہدوں اور چیزوں سے نہیں ہے، بلکہ صرف ایک اللہ کی ذات کے ساتھ ہے. سب سے پہلے دل کا رخ اللہ کی طرف ہو جائے، دلوں کا رخ اللہ کے حکموں کی طرف ہو جائے کہ مال کے بڑے بڑے نقشوں کو ہم توڑ سکتے ہیں، اقتدار کے بڑے بڑے نقشوں کو ہم توڑ سکتے ہیں، اللہ کے حکم کو نہیں توڑ سکتے. اللہ بڑے اور اللہ کا حکم بڑا.
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے باغیوں نے خلافت چھوڑنے کا تقاضا کیا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ایک بات فرمائی تھی کہ عثمان اللہ تجھے ایک لباس پہنائیں گے، لوگ اس لباس کو اتارنے کی مانگ کریں گے، تم اس کو اتارنا نہیں، اور وہ خلافت کا لباس تھا۔ تو میں شہید تو ہو سکتا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو توڑ نہیں سکتا، اس لیے کہ اللہ بڑے، اللہ کا اور اللہ کے نبی کا حکم اور طریقہ بڑا، اس لیے دلوں کا رخ اللہ کے حکموں کی طرف ہو جائے۔ دنیا کے راحت اور آرام کو ہم قربان کر سکتے ہیں، دنیا کے بڑے بڑے منافع کو ہم قربان کر سکتے ہیں، لیکن اپنی آخرت کا نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں، اس لیے کہ آخرت کی زندگی اصل ہے اور دنیا آخرت کا سایہ ہے۔ اس لیے سب سے پہلے دلوں کا رخ اللہ کی طرف ہو جائے، اللہ کے حکموں کی طرف ہو جائے اور آخرت کی طرف ہو جائے۔ So what is meant by correction of heart? When I say first and foremost, the direction of the heart needs to turn towards Allah. Second, the direction of the heart needs to focus on the commands of Allah. Third, the heart has to be directed towards Akhirat. This is what is meant by the correction of one's heart through this effort. Today our hearts, direction is to dunya. Direction is towards mal. Direction is towards the glamour of this world. My respected brothers, until and unless this purification of the heart does not take place, person cannot benefit from the direction. Has to be on the orders of Allah, such that we can discard big attractions of positions, attractions of material gains against the order of Allah. Hazrat Usman radiallahu anh, he was challenged by the rebellions in Medina, saying, when they confronted him, he said, and they wanted to take away his khilafat, he said, listen, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam had informed me that Allah will dress you in a garment. People will try to snatch that away. Do not give it. He said, I'll give my life, but I'm not going to discard the garment of khilafat on your saying and on your demand. So this was easy for Sahaba. They were ready to give their life because the deen is great and the word of Nabi sallallahu alaihi wasallam is great. To preserve it, need to protect it. So that happens when the heart, the direction of heart is to Allah. The direction of heart is towards Akhirat, and the direction of heart is towards the commands of Allah. This is the correction that's required for every worker in this effort of da'wah. میرے محترم بزرگوں دوستو، اب یہ دل کا رخ صحیح ہو جائے، اس کے لیے ہماری محنت میں اعمال نبوت میں کچھ انفرادی اعمال ہے، کچھ اجتماعی اعمال ہے، اور ان دونوں لائن کی اعمال کی پابندی سے آدمی کا دل بنے گا، صرف پھرنے سے نہیں بنے گا، یاد رکھو۔ پھرنے کی مثال ایسی ہے جیسا برتن خالی ہے تو اس کی کیا قیمت ہے؟ بسلری کا بوتل ہے، پانی نہیں ہے تو اس کی کوئی قیمت ہے؟ اب کیا بسلری نہیں ہوتا، دوسرا ہوتا ہے، ہمارے یہاں بسلری ہوتا ہے۔ میں نے بسلری کی مثال دی آپ کو۔ ہاں، بہرحال ابھی اس کو یاد کرنے کے لیے 1 سال رہنا پڑے گا آپ کے یہاں۔ تو بسلری کی قیمت اس کے پانی کی وجہ سے ہے، اور اگر اس میں دودھ ہے تو 50 روپیہ ہے، اور پانی ہے تو 15 روپیہ ہے، شہد ہے تو 500 روپیہ ہے، چاندی ہے تو ہزاروں روپیہ ہے، سونا ہے تو لاکھوں روپیہ ہے۔ تو عربی میں کہتے ہیں ضرب کی قیمت مضروب کی وجہ سے ہوتی ہے، کہ برتن کی قیمت اندر کی چیز کی وجہ سے۔ تو ایسا ہی ہماری جو نقل و حرکت ہے، چاہے مقامی ہو چاہے بیرونی ہو، اس کی تمام تر قوت اور تمام تر اس کی فضیلت اور تمام تر اس کی اہمیت اعمال نبوت کی وجہ سے ہے۔ اگر اس میں اعمال نبوت کی پابندی کے ساتھ ہے تو یہ محنت بہت طاقتور ہے، اور اگر اعمال نبوت کے بغیر ہے تو یہ آوارہ گردی ہے۔ معاف کرنا مجھے، مولانا اجازت صاحب نے محفوظ کا ہے، آوارہ گردی کا نام دیا ہے۔ اس لیے میرے دوستوں، دل کے بنانے کے لیے سب سے پہلی بنیاد ہماری محنت میں کرنے کے جتنے کام ہیں انفرادی اور اجتماعی، ان سارے کاموں کی پابندی کے ساتھ اس محنت میں چلنا۔ جتنی بچنے کی چیزیں ہیں ان ساری چیزوں سے بچتے ہوئے اس محنت میں چلنا، چاہے باہر کی نقل و حرکت ہو چاہے مقامی نقل و حرکت ہو، سب کی ایک ہی بنیاد ہے، دونوں بنیادیں الگ الگ نہیں ہیں۔
تو صلاح آدمی کی بننے کی یہ پہلی بنیاد ہے، کرنا اور بچنا. جیسے علاج میں دو چیزیں ہوتی ہے، دوائی کھانا اور پرہیز کرنا. دوائی نہیں کھائی تو علاج نہیں ہوگا، دوائی کھائی پرہیز نہیں کیا تو دوا کام نہیں کرے گی. ایسا ہی کرنے کے کام کیے ہی نہیں، محنت میں پابندی ہی نہیں ہے زندگی میں، تو اندر میں کچھ آئے گا نہیں. کرنے کے کام کیے لیکن بچنے کی چیزوں سے نہیں بچے تو جو عمل کا نور آئے گا وہ نکل جائے گا. کہاں گئے تھے کہیں نہیں اور کیا لائے کچھ بھی نہیں. اس لیے میرے دوستوں، اپنے آپ کو بنانے کی سب سے پہلی بنیاد اعمال نبوت میں انفرادی اور اجتماعی اعمال میں لگنا ہے. اللہ والے یہ فرماتے ہیں انفرادی اعمال سے استقامت آئے گی اور اجتماعی اعمال سے تربیت ہوگی، اور جس کی زندگی اس محنت سے بنے گی اور جو بنا ہوا چلے گا اللہ اس سے قبولیت کے ساتھ کام لیں گے. My respect to this, the correction of heart will take place when we, in this effort, Allah has given certain individual amal and certain collective amal. Just running around and being mobile is not going to correct the heart. Maulana is giving an example, it's like a vessel. Being mobile is like a vessel. The price and the value of the vessel is by its contents. If it has water, we get a mineral bottled water for $3. And if it has milk, it's higher price. If it has gold, it's in millions. So what is inside dictates the price. So if we do not have anything inside and we're just running around, then Maulana Ilyas rahmatullah alayhi coined this term as awara gardi, wandering, useless, no effect. So we need to, whether we are in our locality, whether we are mobile in the path of Allah, we need to be observant to the orders and stay away from prohibitions. What we are supposed to do, we need to do. Infiradi and Ijtemai. And what are the prohibitions we stay away from? It's like a person who is sick, he gets medication and the doctor advises him to maintain certain dietary restrictions. He takes the medication but he doesn't observe the diet. He won't get better. He observes the diet but he doesn't take the medication. He won't get his treatment done. So in this work, we need to be observant of the orders and refrain from the prohibitions. The ijtimai a'mal, the collective a'mal, will do our tarbiyat, will train us, refine us. Infiradi a'mal will give us istiqamat, will give us steadfastness. So both are important for the correction of the heart. If this is void, then we are fooling ourselves. اور جب اللہ قبولیت کے ساتھ کام لیں گے، یہی اصل ہے. جہاں تک کام کے لینے کا تعلق ہے، اللہ فاسق اور فاجر سے بھی کام لے لیتے ہیں، لیکن اس فاسق فاجر کو ملے گا کچھ نہیں، کام ہو جائے گا. اللہ نے ابو طالب سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کا کام لیا 42 سال تک، لیکن وہ مقبولین میں سے نہیں ہے. عثمان نے میدان احد میں بڑا کام کیا، اکیلے نے 10 کافروں کو قتل کیا، واہ واہ ہو گئی، عثمان عثمان عثمان. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ وہ تو جہنمی ہے. تھوڑی دیر کے بعد اس کو زخم لگا اور اسے برداشت نہیں ہوا تو اس نے اپنے زخم اپنے خنجر سے اپنے پیٹ میں خنجر مار کر حرامات مول کر کے جہنم میں چلا گیا. اس لیے میرے دوستوں، قبولیت کے ساتھ اللہ کام لیتا رہے اور موت تک لیتا رہے، اس کے لیے فرمایا 2 چیزیں ہیں، ایک تربیت ہے اور ایک استقامت ہے. جس کی زندگی بنے گی اس محنت سے اور بنی ہوئی رہے گی، اللہ اس سے قبولیت کے ساتھ کام لیں گے. اور تربیت اور استقامت کے لیے انفرادی اور اجتماعی اعمال کی پابندی کے ساتھ اپنے آپ کو چلانا، یہی اس کا ذریعہ ہے. So with these 2 amal, infiradi and ijtimai amal, Allah subhanahu wa ta'ala will create the qualities of acceptance in us. That will be acceptance, will be acceptable in the eyes of Allah. Once the acceptance is done by Allah, then Allah will take the work from us. We will become acceptable in the eyes of Allah. This is more important than doing the work. To be acceptable by Allah. Because a lot of people do work. I said, Abu Talib, he defended Nabi sallallahu alaihi wasallam till the age of 42. But he's not granted Jannah. Quzman, he
severed the head of 10 infidels in the battlefield. And people were praising him. When Rasul sallallahu alaihi wasallam was informed, he said, he's a Jannah. He will go in Jannah. People couldn't believe. The word of Rasul sallallahu alaihi wasallam is not wrong. It's bound to happen. Few minutes later, as arrow came and struck him, he couldn't tolerate the pain. He took his dagger and committed suicide and died haram. So Allah can take the work of deen from a fasiq. But acceptance to get Jannah is not for everyone. And when I think to get that acceptance by Allah, we need to color ourselves both with infiradi and ijtimai a'mal, collective and individual a'mal, then that acceptance from Allah can be expected. पूरा मजमा उसके लिए तैयार है। दूसरी बात मेरे दोस्तों, इस मेहनत से जो मतलब है वो फिक्र की तब्दीली है। ये मेहनत करने वाला इस मेहनत के जरिए से फिक्र बदलना चाहिए, इसलिए कि आदमी की जो मेहनत है उसकी फिक्र के ताबे है। जैसी फिक्र होगी ऐसी मेहनत होगी। फिक्र दुनिया का है तो तमाम तर मेहनत दुनिया ही के पीछे लगेगी। हमारी बकरी अल्लाह के नाम लग जाएगी, जैसे तबलीग वालों के भी लग रही है। इसलिए कि मेहनत तबलीग की है, फिक्र दुनिया का है, जिसकी वजह से मेहनत का सही रुख जिंदगी में बहुत कम कायम हो रहा है। जिंदगी में मेहनत का सही रुख बहुत ही कम कायम हो रहा है, इसलिए कि जो मकसूद का फिक्र की तब्दीली है वो अभी तक हुई नहीं, थोड़े बहुत होया। जो फिक्र की तब्दीली मतलब थी, जो मेहनत के सही रुख पर हमको उठाती, उसमें कमी की वजह से मेहनत का सही रुख बहुत कम कायम हो रहा है। So the second demand, my respect for this, is the change in our fikr, in our concern. And if the concern and fikr is not there, then the effects are not there. Our fikr is of dunya and our physical effort is in deen. It is not the right direction of effort in our lives. To fully benefit, we need the change in our fikr. When we wake up, as a person wakes up with the fikr of dunya, he's running around, tiring and toiling for dunya day and night. Because why? His fikr is about dunya. How much fikr we have for deen? With lack of fikr, we are doing the effort of deen. What will happen after the effort of deen? We see with our eyes. That's the thing, very few individuals get the right direction of effort in their lives because of the correction of fikr. A great majority is at loss. That's why what's needed, along with this Ijtema and infiradi amal, is the correction of fikr. Bring the fikr on the fikr of deen. मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, मेहनत का सही रुख वो है जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 23 साल दौरे नबूवत में सहाबा में कायम फरमाया। वो मेहनत का सही रुख है, और मेहनत का सही रुख उसी वक्त में कायम हो सकता है जब हमारा फिक्र बदले। आप यकीन मानो, मेहनत का जो रुख हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में था, आज भी वो रुख कायम हो सकता है। शर्त यह है कि फिक्र बदले। बस फिक्र के बदलने के माना नहीं है कि मलंग बनना है, घर कारोबार नहीं, बच्चों को छोड़ना है। फिक्र के बदलने के माना यह है कि दावत का, दीन की मेहनत के तकाजे हमारी तबीयत पर ऐसे गालिब हो कि उसको अव्वल नंबर पर रखे, अपनी दुनियावी तकाजों को नंबर 2 पर रखे, इसलिए कि छोड़ना कुछ भी नहीं है। मिसाल से ये समझे, एक आदमी का जूता बनाने का कारखाना है या टोपी बनाने का कारखाना है। ये कहीं भी जाएगा तो टोपी देखेगा, जूता देखेगा। मैयत में जावे तो जूता देखे, शादी में जावे तो जूता देखे। खाता भी है, पीता भी है, बच्चों को पालता भी है, पढ़ाता भी है, लेकिन फिक्र क्या हो गया? टोपी और जूते का। हमारा फिक्र दावत का बनना चाहिए। जब तक फिक्र नहीं बदलेगा, जब तक मेहनत का सही रुख कायम नहीं होगा। तो मेहनत का सही रुख क्या है? फरमाया मेहनत का सही। So the correction of direction of the effort of deen, if we see in the lives of Sahaba, the secret sauce was the correct fikr. Right fikr. We need to bring that correct fikr in our lives. So Maulana is now explaining what is correct fikr. Does it mean we discard our families, our jobs, and just, be unfit in the society? No. He's saying, he's giving an example. We have to do everything, but we give priority to the effort and demands of deen over our priority. And
He's saying a person, he has a business, a factory to make stitch caps or make shoes, shoemaker. What does he do? What is his figure? He goes in marriage, he looks at his shoes, sandals, topi. He goes in janaza, he will look at their shoes and their topi. Right? This is his figure. So that's his bread and butter. So our bread and butter has to be dawah. That's the figure. Wherever we go, whatever we are doing, we need to be overwhelmed with the figure of dawah. Then and only then, the right direction of work will come in our lives and establish in our lives. जब फिक्र बदलेगा तो मेहनत का सही रुख कायम होगा. तो मेहनत का सही रुख क्या है? फरमाया मेहनत का सही रुख ये है कि सबसे पहले आदमी अपनी जान माल को दावत पर लगाए जितना दावत का तकाजा है. हम साहबा की जिंदगी को देखेंगे तो ये तरतीब मिलेगी. मैं तफसील में नहीं जाता. सबसे पहले जान माल दावत पर लगे जितनी दावत का तकाजा है. हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में तश्कील 3 दिन की, चिल्ले की 4 महीने की नहीं थी. मैं इसको बेकार नहीं कह रहा हूं. ये किसी मंजिल तक पहुंचने के लिए जरूरी है. जैसे कुरान पढ़ना तो पढ़ने के लिए अलीबा का पढ़ना जरूरी है. ऐसे मेहनत की इस तरफ तक पहुंचने के लिए तरतीब जरूरी है. उसके बगैर वहां तक नहीं जा सकते. उसको बेकार नहीं कह रहा हूं, बहुत जरूरी है. लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में तश्कील जो थी वो तकाजे की थी. जितना तकाजा है इतनी जानमाल की तश्कील है. तो जानमाल दावत पर इतनी लगे जितना दावत का तकाजा है. दूसरी लगाने की जगह इबादत है कि हमारी इबादत में हकीकत पैदा हो जाए और इबादत उम्मत में जिंदा हो जाए. उसके लिए अपनी जान माल को इबादत पर लगाना जितना इबादत का तकाजा है. नंबर 3, अपनी जान माल को अखलाक पर लगाना. अल्लाह के मखलूक को राहत पहुंचाने के लिए जितना के अखलाक का तकाजा है. नंबर 4, अपनी और अपने मुताल्लिकीन की जरूरत के हासिल करने में और पूरा करने में लगना, लेकिन बकदरे जरूरत लगना, इसराफ से बच करके लगना. ये मेहनत का सही रुख है जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत में कायम फरमाया. इसलिए कि जरूरत की हद है, इसराफ की कोई हद नहीं है. अल्लाह वाले फरमाते हैं इसराफ की मिसाल आग की आग. आग में जितना भी लकड़ी डालो सबको जला देगी, उसका पेट भरेगा नहीं. बोले और लाओ. हमारा अलमिया ये नहीं है कि जानमाल नहीं है. जानमाल बहुत है उम्मत के पास में, लेकिन इसराफ जिंदगी में दाखिल हो गया, उसने सारी जानी माली ताकत को खा लिया. न दावत के लिए बची, न इबादत के लिए बची, न अखलाक के लिए बची. तो मेहनत का ये सही रुख इतना ताकतवर है कि अगर उम्मत के एक मौतबी तबके में जिंदा हो जाए तो सदियों में जो नुकसान हुआ है उसकी तलाफी सालों में हो जाए. आप अंदाजा लगाएं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ईसा अलैहिस्सलाम के बीच में 650 साल का जमाना है जिसमें कोई नबी नहीं आए. तो इंसानों में जहालत आखिरी दर्जे की और गुमराही आखिरी दर्जे की. और ये जहालत और गुमराही सिर्फ 23 साल में खत्म हुई. कितने साल में खत्म हुई? सिर्फ 23 साल में. तो उसकी क्या बुनियाद है? उसकी बुनियाद सिर्फ मेहनत का सही रुख है. इसकी बुनियाद सिर्फ मेहनत का सही रुख है कि जिस मेहनत के सही रुख ने 600 साल के बिगाड़ को 23 साल में खत्म कर दिया और मजमा भी बना दिया और माहौल भी बना दिया. इसलिए कि जब कभी भी दुनिया को हम इस्लाम की दावत देंगे तो हमको दुनिया के सामने 2 चीजें पेश करनी पड़ेगी. दुनिया हमारी तकरीर और तहरीर से मुतमईन नहीं होगी. इस्लाम इतना अच्छा मजहब है, उसमें लिटरेचर छापे जाए या उस पर तकरीर की जाए, दुनिया उससे मुतमईन नहीं होगी. दुनिया का 2 चीजों का मुतालबा होगा कि इस्लाम आज के जमाने में भी काबिल अमल है. इसके लिए तुम उनको मजमा बताओ कि जो इस्लाम पर अमल करने वाला हो, ताकि उनको देख करके हम इस्लाम को समझ सकें कि आज भी इस्लाम काबिल अमल है जैसा उनको के जमाने में चाहिए. दूसरा, हमको कोई माहौल बताओ, कोई महल्ला, कोई शहर, कोई गांव, कोई मुल्क कि जहां जाकर के हम इस्लाम को देखें. तो आज पूरी दुनिया इस्लाम की तरफ आ सकती है. इसलिए कि इंसानियत जिन मसाइल से उलझी हुई है उन मसाइल से निकल नहीं सकती है सिवाय इस्लाम के. उनका हर दिन तबाही की तरफ जा रहा है और वहां से बचने का एक ही रास्ता है और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए हैं. इसलिए कि आप रहमतुल लिल आलमीन हैं, सारी इंसानियत के लिए आप रहमत बना करके आए हैं. उसी वक्त में उम्मत आ सकती है जब उम्मत का एक मोतबी तजबा मेहनत के उस रुख पर आए जिस रुख पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत को छोड़कर गए. So what is meant by correct direction of the effort?
When I'm saying the first and foremost is we put our life and our wealth on the demands of the work of Dawat as it deserves. He's saying I'm not belittling 3 days, 40 days, 4 months. They are required to reach that manzil, to reach that destination. Like a child, he has to learn Alif Bata to become a Hafiz. He can't become a Hafiz without doing the Nurani Qadr. So we can't reach that destination without our 3 days, 40 days, 4 months. Saying I'm not belittling that. What was the ultimate correct direction of effort on which Rasulullah ﷺ left Sahaba? First and foremost, Mal and Jan, our life and wealth, need to be put forth for the demands of the work of Dawat as it deserves. Second, our Mal, our wealth, our life need to be given up for the ibadat of Allah subhanahu, how it deserves, what it demands. Third, use our wealth and our life to fulfill the rights of other akhlaq, to fulfill the rights of humanity for being well-wisher of the humanity. Akhlaq. And the last, he said, is we use these to fulfill our necessities as a category of necessity without committing israf, without being extravagant. Because for israf, there is no limit. Necessity has a limit. Israf has no limit. The example of it is like a fire. When the fire it burns everything. Whatever comes in its path, it burns and turns into ashes. Will ask for more. That is what israf is. When I saying today, Ummah does not lack mind, does not lack wealth. They have a lot of wealth. The problem is our lives are established on israf. Whatever comes goes away. So we need to change from that and establish the life such that we are using our skills, our talents, our man to fulfill our necessities, not israf. Then, my respected brothers, we will create a majma, because the world is saying, the world is not going to get impressed and be satisfied with our speeches. They need two things. One is they need a group of individuals that we can present that this is the right direction of effort they have done. And second thing they need is the environment where humanity can come and benefit and learn these. He's saying even today, if we get a group of individuals who will come on this pattern of Sahaba, these 4 things that he mentioned, humanity can come into Islam. And this is what is happening. میرے محترم بزرگوں دوستو، یہ محنت کا سعیر اسی وقت میں ہماری زندگی میں قائم ہو سکتا ہے جب ہمارا فکر بدلے. اور فکر کے بدلنے کے لیے 2 لائن کی محنت ہے. ایک تو ہر گھر ہر فرد پر جا کر کے اسے اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے تیار کرنا ہے. اللہ سمجھا کر، نبی سمجھا کر اور آخرت سمجھا کر. یہ ہماری محنت کی بنیادیں ہیں. توحید ہے، رسالت ہے اور آخرت ہے. اللہ سمجھائے بغیر ہم لوگوں کو صرف نکلنے کی دعوت دیں گے تو نکل کر کے واپس آ جائے گا. جانے والے آدمی کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ میں اپنی زندگی کو بدلنے کے لیے جا رہا ہوں. تو اس کے لیے سب سے پہلے ان کو اللہ سمجھا کر، نبی کی زندگی سمجھا کر، آخرت سمجھا کر اللہ کے راستے میں ان کو نکلنے کے لیے تیار کرنا. مقامی محنت میں یہی محنت ہے، نکلنے کے زمانے میں بھی یہی محنت ہے. یہاں بھی یہی محنت ہے، مقام پر بھی وہاں پر بھی. ایک ایک گھر، ایک ایک فرد پر محنت کرنا. دوسری محنت یہ ہے کہ نکلنے میں 10-12 آدمی نکلیں گے، چاہے مقام کی جماعت نکلے، چاہے جماعت کے حساب سے جماعت نکلے. وہاں تو سینکڑوں مرد ہیں، سینکڑوں عورتیں ہیں اور اس سے زیادہ بچے ہیں. تو ان کی زندگی میں دین آنے کے کیا راستہ؟ کیا اس کے لیے ہر جگہ پر ہر فرد امت کو اعمال مسجد کے ساتھ جوڑنا، کہ وہ دعوت پر جڑے، عبادت پر جڑے، ذکر پر جڑے، اخلاق پر جڑے، دین کے سیکھنے سکھانے پر جڑے، اس پر جڑے اور اعمال مسجد کے ساتھ جڑے. مقامی محنت میں بھی اور جماعت میں نکلنے کے زمانے میں بھی ہر جگہ سے جماعت نکلے. یہ 2 لائن کی محنت ہے. امت کو حرکت پر اٹھانے کی اور امت کو مقامی اعمال سے جوڑنے کی محنت ہے. جتنا اس میں اپنے آپ کو تھکائیں گے، جتنا اپنے آپ کو اس میں مٹائیں گے، اتنا ہمارے فکر میں تبدیلی آئے گی. صرف پھرنے سے تبدیلی نہیں آئے گی، یاد رکھیں. سب سے پہلے پابندی ہے کرنا اور بچنا. دوسری بنیاد ہے
جماعت میں نکالنے کی محنت کرنا، مقام پر بھی اور باہر کے نقل و حرکت میں بھی. ہر جگہ مسجد وار جماعت نہیں ہے تو بنانا، بنی ہوئی جماعت ہے تو اس کو کام پر اٹھانا. وقت لگائے لوگ بہت سے حرکت میں تھوڑے ہیں تو بیٹھے ہوئے لوگوں کو کام پر کھڑا کرنا، مقام پر بھی یہی محنت ہے اور نکلنے اس کے زمانے میں بھی یہی محنت ہے. So for the change of fikr, the second effort that is required is whether we are in our localities, whether we are out in the path of Allah subhanahu wa ta'ala, we visit every dwelling and we visit every dweller of that dwelling. And we explain him the oneness of Allah, the prophethood of Nabi sallallahu alaihi wasallam, and the concern of Akhirah, and take him out in the path of Allah on these foundations. If we just tell him, come with us, then he'll go and come back. But if we take him out on these three bases, oneness of Allah, prophethood of Nabi sallallahu alaihi wasallam, and the concern of Akhirah, then the person will become a worker. So one is this effort, whether we are out in the path of Allah or in the localities. Second is when we are gone in the path of Allah subhanahu wa ta'ala, there are millions more men, women and children. So a jamaat of 10 to 12 brothers go out in the path of Allah. Wherever we go, we make an effort that the dwellings of that area, they are connected with the amal of da'wat in the localities. Da'wat, ta'lim and ta'allum, zikr ibadat, khidmat and akhlaq. How we can connect the neighborhood in the masjid with these a'mal alive. When we will engage in these two a'mal and the other first two that he said, then my respective brothers, the change of fikr will take place. میرے محترم بزرگوں دوستو، ان تین بنیادوں کے ساتھ مقامی محنت بھی کرنا ہے اور نکلنے کے زمانے میں بھی اسی محنت کو کرنا ہے. جب اس محنت کے ساتھ اپنا وقت لگائیں گے تو آپ کو سر کھجانے کی فرصت نہیں ہوگی. اور اگر محنت کی یہ بنیادیں نہیں ہوئی تو تبلیغ میں جتنی فرصت ہے اتنی کہیں بھی نہیں ہے. جتنی تبلیغ میں فرصت ہے اور جتنا کھانا سونا ہے اتنا کہیں بھی نہیں. تو میرے دوستوں، اس راستے سے تو آدمی بھی نہیں بن سکتا ہے، عالم بھی نہیں بن سکتا ہے. عالم کے بننے کے لیے یہ تین بنیادیں بتائی میں نے کہ پہلے ہم بنے اور ہمارے بننے کے لیے کرنا اور بچنا ہے، اور فکر کی تبدیلی کے لیے اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے لوگوں کے پیچھے اپنے آپ کو دوڑانا ہے، گھنٹوں گھنٹوں تھکانا ہے، اور پھر جو باقی رہ گئے ان کو اعمال مسجد میں جوڑنے کے لیے اپنے آپ کو تھکانا، اور دن بھر تھکنے کے بعد رات کو اچھا وقت لے کر کے اللہ کے سامنے دعا میں اور عہداری میں لگنا. یہ چوتھی بنیاد ہے. مولانا ابدر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اللہ تو جبل جوہد کے پیچھے ہے. اللہ کا ہے کا محنت کا ایک پہاڑ ہے، اس کے پیچھے اللہ ہے. اور یہ فرماتے تھے کہ ہماری اس محنت میں مقصود تعب ہے. تعب کہتے تھکنے کو، کہ اتنا آدمی تھکے، اتنا تھکے کہ اللہ کو پیارا جائے، کام ہو جائے. تو تھکنا کب ہوگا؟ جب کرنے میں تھکیں گے، جب لوگوں کو اللہ کے راستے میں نکالنے کے لیے تھکیں گے. اس لیے کہ جماعت صندوق میں نہیں رکھی ہے کہ آپ تالا کھول کر نکال دیں گے. کیونکہ جماعت نکالنے کے لیے کتنا پاپڑ کھیلنا پڑتا ہے، کتنا تھکنا پڑتا ہے. گھنٹوں آپ کو ایمان آخرت کی بات کرنا پڑے گا، قربانی کی بات کرنا پڑے گی، نبی صحابہ کے واقعات بیان کرنے پڑیں گے، اور ہمارے مسجد کے ساتھ جوڑنے کے لیے اپنے آپ کو تھکنا پڑے گا. یہی محنت کا رخ آدمی کی فکر کی تبدیلی کے لیے. اس نے دن بھر اپنے آپ کو تھکانے کے بعد رات کو اچھا وقت لے کر مقام پر بھی اور اللہ کے راستے میں بھی رات کو اٹھ کر کے اللہ کے سامنے اچھی نماز پڑھ کر اللہ کے سامنے عہداری کرنا، لمبا قیام کرنا، لمبا رکوع کرنا، لمبا سجدہ کرنا، اچھی نماز پڑھ کر پھر اللہ سے کہنا. جب محنت کے بعد، جب تھکنے کے بعد اللہ سے کوئی بات کہی جائے گی، اور خاص کر کے تہجد میں کہی جائے گی، وہ دعا کبھی بھی رد نہیں ہو سکتی. یاد رکھیں، جتنی محنت بڑی اتنی دعا بڑی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی محنت بڑی تو آپ دیکھو کتنی دعا بڑی ہے. جہاں کوئی آبادی نہیں ہے وہاں پوری انسانیت کے قلوب کی توجہ مانگ رہے کہ لوگ کینیڈا میں رہیں، ان کا دل مکہ میں اٹکا رہے. اور جہاں پر ایک دانہ جناز کا پیدا نہیں ہوتا وہاں ان کی ضروریت کے لیے پھلوں کی روزی مانگ رہے، اور پوری امت کو مانگا، ہم کو مانگا اللہ سے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نبی مانگے. اور آپ دیکھو ساری دعائیں قبول ہوتی گئی، اس لیے کہ محنت کے بعد کوئی بھی دعا رد نہیں ہوتی ہے، ساری دعائیں قبول ہو جاتی ہے. اور مولانا ابدر صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے فرماتے تھے کہ اس محنت کے کرنے والوں کی دعا اللہ ایسی قبول کریں گے جیسے انبیاء بنی اسرائیل کی دعائیں قبول ہوتی. لیکن شرط یہ ہے کہ اس کے لیے اپنے آپ کو ان بنیادوں کے ساتھ تھکاتے ہوئے رات کو اچھا وقت لے کر اللہ کے سامنے لگنا.
My respected brothers, for our own correction, Maulana mentioned that we have to fulfill the obligations and refrain from the prohibitions. For the change of fikr is to give da'wah in our localities and tashkil people to go out in the path of Allah on the three bases. And wherever we are going, we make an untiring effort to join the locality with the amal of da'wah. He's saying, if we are busy in this, continuously, trying to take the Jamaat out, because Jamaat is saying is not enclosed in a box that you open the lock and Jamaat will come up. We have to do an untiring effort to tashkil a person. Hours we have to give da'wat of akhirat, talk of the greatness of Allah, stories of sacrifices, then an individual may get ready to go out in the path of Allah. He's saying if we do this effort on these directions, we won't have time to even come over here. And if not, then there is no parallel to the amount of free time a person will have in Jamaat that he will waste, and the amount of food that he will eat. And the people, then brothers say, what's the use of going in Jamaat? Why? We didn't use the time properly. And then we tire ourselves to fulfill these taqazas, and then dead of the night wake up and plead and cry in front of Allah subhanahu wa ta'ala. Maulana Ilyas rahmatullahi used to say, Allah subhanahu wa ta'ala is hiding behind the mountain of juhud, of sacrifice. First do the effort, then raise your hands, then Allah will accept the du'as. Plead in front of Allah, do tahajjud with proper etiquette, prolong ruku, prolong sajda, long du'as, ask Allah subhanahu wa ta'ala, then see how Allah brings the results. Effort is great, the dua is great, Allah will accept. Ibrahim alayhi salam, he made the greatest effort among the prophets. His du'as were accepted by the great du'as he made. Where there was nothing, no inhabitation, today people's hearts are connected to Makkah. They're living in Toronto, they're longing to go to Makkah. Such dua he made. And then the dua he made, where there is barren desert of Arabia, he's asking for fruits and vegetables for generations to come. And then he asked you and me, this ummah, and he asked in the generations for Prophet sallallahu alaihi wasallam to be given. And Allah accepted all these great du'as. Why? Because he made the greatest effort. Today we do the dua with that yaqeen. But first and foremost, we need to tire ourselves in the field of this tashkil and taking people out, meeting them, connecting them in the localities, tashkiling them to go out in the path of Allah, and then make dua. Then Allah subhanahu wa ta'ala will take more from us. इसलिए मेरे दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये है कि ये मजमा ये तय करे कि जितना हो रहा है वो सही होना चाहिए और इन बुनियादों के साथ होना चाहिए, तो आगे की इस्तेदाद पैदा होगी. जितना हो रहा है वो सही हो तो आगे की इस्तेदाद पैदा होती जाएगी. ये मजमा तय करे कि इंशाल्लाह जितना कर रहे हैं उसको सही करेंगे. क्यों भाई, कौन कौन करने के लिए तैयार है? सही करेंगे. मकामी मेहनत भी इन बुनियादों के साथ करेंगे, नस्ल हरकत के जमाने में भी इन बुनियादों के साथ अपना वक्त गुजारेंगे. Maulana is saying, inshallah, all of us here make an effort, make an intention that we'll make the effort on the correct foundation and with the correct usul. Who is ready, inshallah, for this given day? Everybody is ready, inshallah? For the local brothers, the Isha Salat is delayed few minutes, so please bear, inshallah, with patience. کہ بھائی تھوڑا وقت بڑھے گا تو کوئی حرج نہیں ہے نا, زیادہ لمبا نہیں ہوگا, ضروری بات ہی آئے گی, خامخواہ تقریر نہیں ہوگی ادھر ادھر. ضروری باتیں ہیں جو کہنا ضروری ہے, تو اس کے لیے آپ لوگ تیار ہیں انشاءاللہ. دوسری بات میرے دوستو یہ ہے کہ جتنا ہو سکتا ہے اس کو سامنے رکھ کر کام کو سوچنا. جتنا ہو سکتا ہے اپنے محلے میں اس کو سامنے رکھ کر کام کو سوچنا, اس کے پیچھے روزانہ کی محنت لگانا اور اس کے پیچھے دعا کی طاقت لگانا. یہ تین کام ہمارے ذمے ہیں. کام کا صحیح رخ سوچنا, اس کے پیچھے اپنی محنت لگانا اور دعا کی طاقت لگانا. نتیجہ جو ہے وہ اللہ کے ذمے ہے. تو کتنا ہو سکتا ہے ابھی اس وقت پوری امت کو سامنے رکھ کر آپ اس عملے کو سوچے جن کا وقت لگا ہے, 4 مہینہ لگا ہے, چلہ لگا ہے, سال لگا ہے. یہ ہمارا عملہ ہے. یہ 100% عملہ کام پر لگے رہنا چاہیے, نیا مجمع آنا چاہیے تو کام کی شکل بنے گی. اگر پرانا عملہ ضائع ہوتا رہے گا اور نیا عملہ آتے رہے گا
تو لمبے زمانے تک کام کی مضبوط شکل بنے گی نہیں، یاد رکھو. کام کی مضبوط شکل بننے کا ایک ہی راستہ ہے کہ جو محنت میں آیا ہے وہ محنت میں جمے. سالانہ 4 مہینہ لگائے یا کم سے کم چلہ لگائے، مہینے میں 10 دن لگائے یا کم سے کم 3 دن لگائے، روزانہ 8 گھنٹہ لگائے یا کم سے کم 2.5 گھنٹہ لگائے. تو جو پرانا مجمع ہے وہ کام میں لگے رہنا چاہیے، نیا مجمع آنا چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 23 سال میں کام پورا ہونے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو آپ کی محنت سے آیا وہ جمع اور نئے لوگ آتے گئے تو 23 سال میں کام پورا ہو گیا. اس لیے کہ آنے جانا نہیں ہے. اور آپ نے کارگزاری تو اصل کے بعد سنی کہ مشکل سے 10% کا سالانہ ماہانہ وقت لگ رہا ہے. جو وقت لگا ہے وہ عملہ ہے. آپ اپنا اور بھی جائزہ اپنے اچھی طرح لے لیں. تو اب اس طرح عملہ اگر ضائع ہوتا رہے گا اور اس کا سالانہ ماہانہ یومیہ محنت میں لگنا نہیں ہوگا تو کام کی جو شکل مطلوب ہے وہ لمبے زمانے تک قائم نہیں ہو سکتی. اس کے لیے طے کرو کہ انشاءاللہ اپنے محلے پر ہم نظر ڈالیں گے کہ جن لوگوں کا بھی وقت لگا ہے ان کا سالانہ وقت وصول کیا جائے اور ان کے ساتھ سامنے رکھ کر جماعتیں چلے کی 4 مہینے کی اور 3 دن کی جماعتیں بنائی جائیں. کہ وہ کریں گے انشاءاللہ. So for our localities, we keep each and every one of us in our masjid. Look at our locality, look at the people that are living, and to fulfill these demands of the work, we do daily effort in our locality. And at the end of the day, we make dua to Allah subhanahu wa ta'ala. 3 efforts. First think, how am I going to make an effort in keeping these istidat and the taqazas of my locality? How can I engage? And then daily make a commitment and do some effort. And then daily do dua to Allah subhanahu wa ta'ala. And he's saying to plan out, keep the whole ummah and the capital that Allah had given you. How many 4-month workers, how many 40-day workers in our locality? Where are they? If new will come and old will leave, then it will take a long time to get a strong establishment of effort in our masajid. What we want, every old worker stays on the work and the new ones get addition. In this work, it's only coming in, there is no exit. Then after Asr, we heard the Karguzari. Not even 10% of the workers are going out for the yearly 40 days. What's that? So minimum, either we give 4 months every year or minimum 40 days every year. We're giving 10 days a month or minimum 3 days a month. We're giving 8 hours a day or at least 2.5 hours a day. With this goal, if we engage my respected brothers and make dua to Allah subhanahu wa ta'ala, Allah will take an effort from us inshallah. Everybody will do inshallah. کہ بھائی تیار ہے اس کے لیے. اور یہ مجمع جو ہے وہ آپ کی مسجد کے اطراف میں ہی ہے. جہاں آپ لوگ رہتے ہیں نا وہیں پر یہ مجمع ہے آپ کا. اور ان کو مسجد وار جماعت ہی وصول کر سکتی ہے. آپ کا مرکز ان کو وصول نہیں کر سکتا. ان کے وصول کرنے کا راستہ صرف آپ لوگ ہی ہے. آپ لوگ اگر طے کر لیں کہ انشاءاللہ ہم محنت کر کے ان سب کو وصول کر لیں گے اور ان کو سامنے نئے لوگوں کو لگا کر ان کے ساتھ جماعتیں بنائے گی تو انشاءاللہ تھوڑے سے وقت میں کام ہو جائے گا. کہ بھائی کتنے وقت میں ہو جائے گا بتاؤ. چلو کتنا وقت چاہیے آپ کو سب کو وصول کرنے کے لیے؟ 4 مہینہ چاہیے, 2 مہینہ چاہیے, 6 مہینہ چاہیے, کتنا چاہیے؟ کیوں بھائی بتاؤ. جتنا وقت مانگو گے اتنا دیں گے. اجتماع تک کر لو گے. آپ کا اجتماع کب ہے؟ اگست میں. اگست تک ہو جائے گا انشاءاللہ. ابھی تو اپریل چل رہا ہے کیونکہ مئی شروع ہو گیا, نہیں ہوا اپریل. ابھی تو کتنا 4 مہینے باقی ہے کہ بھائی اتنا کر لیں گے انشاءاللہ. آپ حضرات یہ طے کرو کہ انشاءاللہ ابھی جا کر ایسی محنت کرنا ہے کہ یہ 4 مہینے کے اندر میں یا تو ان کا نکلنا ہو جائے یا آخری درجے میں اجتماع سے ان کا نکلنا ہو جائے. ان کے ساتھ ان کو سامنے رکھ کر جماعتیں بنانا, نئے لوگوں کو ان کے ساتھ میں جوڑ کر کے محبت سے اور پیار کے ساتھ میں انشاءاللہ آپ دیکھو کام میں وہ برکت ہوگی کہ سالوں کا نقصان اس کی تلافی چند مہینوں میں انشاءاللہ ہو جائے گی. کہ وہ تیار ہے اس کے لیے سارا مجمع. So this majma, this group of individuals is right in our locality, not too far. So we need to sit and make a concern of the brothers who are living in our locality. How we can make an effort. Inshallah we do this. Maulana is asking, until the Ijtema, inshallah, all of you can do this, inshallah. The 3 lines of effort. Think about the brothers in our localities, make an effort to visit them, and then make dua to Allah subhanahu wa ta'ala. And then we'll see Allah subhanahu wa ta'ala by inshallah will take an effort from us. Everybody ready for this? اب اس کے لیے آسان راستہ یہ ہے کہ یہ جو مجمع ہے
یہ اپنے بارے میں طے کر لے گا تو ان کو وصول کرنا آسان ہو جائے گا. جو پہرے دار رات کو جاگتا رہتا ہے نا وہ جاگتا رہتا ہے، وہ نہیں سوتا بھلے دنیا سو جاوے. اگر یہ مجمع طے کر لے گا کہ انشاءاللہ ہم کو اپنا وقت سالانہ لگانا ہے 4 مہینہ یا چلہ ماہانہ 3 دن 72 گھنٹے پورے لگانے ہیں، تو انشاءاللہ آپ لوگوں کی ترتیب بنانا دوسروں کے لیے آسان ہو جائے گا آپ کو اپنے آپ کو پابند کرنے کے نتیجے میں. کیونکہ آپ لوگ سارے تیار ہیں. کون کون تیار ہے سالانہ 4 مہینہ چلنے کے لیے؟ ماشاء اللہ قبول ہے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، آسان فرمائے. اب اس کی جو ترتیب اثر کے بعد کچھ بنی کہ اس میں باقی ہے، جو باقی ہے وہ ابھی بن جائے ہے نا. مئی جون جولائی کی بن گئی، مئی جون اور جولائی کی بن گئی. ٹھیک ہے، مئی جون جولائی کی کر لیں گے، اس میں سے ہو جائے مئی جون جولائی کی انشاءاللہ. بتائے بھائی ساتھی کہ انشاءاللہ یہ مئی جون جولائی میں انشاءاللہ آخری درجے میں